السلام علیکم، دس از نصرت عابد جعفری، اور آج کا جو دن ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی ماؤں کے نام ہے. اور وہ ڈیڈیکیٹڈلی کیوں ہے؟ کیونکہ جناب مائیں جو ہیں وہ جنت کی ہوائیں ہیں، اور اگر ہم ان کو کسی بھی لحاظ سے ڈیڈیکیٹ نہیں کر پاتے پورے سال میں، تو یہ ایک دن ہوتا ہے جو ماؤں کے نام ہم کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ماؤں کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مائیں ہیں، زندہ ہیں، مگر پھر بھی ان کو قدر نہیں ہے. یہ بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے ان سب کے لیے کہ ماؤں کی قدر کریں، کیونکہ آپ کو کسی پیر کی اگر ضرورت ہے تو وہ زندہ پیر آپ کی اپنی ماں ہے. آج ہم نے جو گیسٹ اپنے شو میں مدھو کی ہیں، وہ ایک ماں بھی ہیں، ایک بیٹی بھی ہیں، ایک بہت پیاری بہو بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بہت اچھی انٹرپرینیور اور بہت اچھی بزنس مین ہے. اور بزنس سپر وومن کہنا اگر کچھ کہا جائے تو یہ نامناسب سی بات نہیں ہوگی، بیکاز وہ ہیں. دا ریزن از جو وہ کام کرتی ہیں وہ بہت آؤٹ آف دا باکس ہے، اور وہ کیا آؤٹ آف دا باکس ہے وہ ہماری باتوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ڈیڈیکیشن، یہ ایک ہماری طرف سے ٹریبیوٹ ہے اس ماں کو کہ جو ماں بھی ہے اور ساتھ میں کام بھی کر رہی ہے، خوش شکل بھی ہیں، خود سیرت بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارا عمیر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ ہیپی مدرس ڈے. تھینک یو، سیم ٹو یو، سیم ٹو یو. اچھا مجھے یہ بتائیں، ماشاء اللہ سے خوبصورت، خوبصیرت، اور ماشاء اللہ آپ خود بھی ایک ماں ہیں. جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ماں نہیں تھیں، مطلب آپ ایک صرف بہن تھی، بیٹی تھی، اس وقت کی فیلنگس اور اپنی ماں کے لیے کیا اظہار ہے آپ کا؟ میری امی، چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، اور پشاور کے اندر بہت اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے بیٹیوں کو لے کر خاص طور پر، اور ہماری اماں بڑی اسٹرکٹ تھیں، بہت ساری ٹائم سے بہت اسٹرکٹلی انہوں نے ہم لوگوں کو ماشاءاللہ بڑا کیا. ماشاءاللہ 4 بہنیں، ہمارا بھائی بھی کوئی بھی نہیں. تو ہم لوگوں کو امی نے بہت اسٹرکٹلی یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں پہننا، اور پڑھائی پر ہماری جان نکلتی ہوتی تھی کہ پڑھائی ہے تو سب کچھ ہے، پڑھائی ہر صورت کرنی ہے. اس پر بہت زیادہ امی کا فوکس ہوتا تھا، اور ابو کی طرف سے بھی تھا، لیکن امی موسٹلی امی چونکہ گھر میں ہوتی تھی، گھر کو پورا دیکھنا. اور میری لائف میں امی کا رول سب سے بڑا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ امی، مائی مدر از ایکسٹریملی پاورفل، ویری ویری انڈیپینڈنٹ وومن. کیونکہ میرے ابو جو تھے وہ کافی ٹائم تک باہر رہے. میری امی نے گھر کا ہر کام کیا. لائک میری امی سے ہر کوئی ڈرتا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک پروٹیکٹیو مدر بھی ہیں، انہوں نے گھر بھی چلانا ہے، انہوں نے سودے بھی لے کر آنا ہے، ساری چیزیں انہوں نے بالکل ساری چیزیں ہینڈل انہوں نے کرنی. پھر سوسائٹی کا پریشر بھی لینا، اگر کسی نے کوئی بات بیٹی کے بارے میں کر دینی ہے، بیٹی کا کوئی رشتہ آیا ہے، اس کی جان پڑتال کرنا، سب کچھ اماں ہی کرنا ہے. صحیح ہے. تو امی کو چونکہ میں نے اتنا انڈیپینڈنٹ دیکھا اور ہمیشہ سے دیکھا، اور ہم نے خود بھی یہی چیز امی سے سیکھی، تو جب ہماری لائف کے اوپر اس طرح کا کچھ آیا تو وی کوڈ ڈو اٹ ویری ایزیلی، بیکاز ہم نے وہی دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، نہیں تو اچھی بات ہے. اور جب ماشاءاللہ شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب میں آپ کا پروفائل دیکھ رہی تھی، چیزیں دیکھ رہی تھی، اور جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو ایک چیز میرے سامنے آئی. اور وہ چیز سامنے کیا آئی ہے؟ وہ چیز سامنے یہ آئی ہے کہ بزنس آن لائن بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں، لوگ پرفیومز بیچ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اور ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن کیمیکل بزنس میں ہیں جی، اور ماشاء اللہ سے. اور کیمیکل بزنس از ناٹ کپ آف ٹی. یہ مطلب اگر آپ دیکھیں اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو اٹ. اور وہ بھی جوڑیا بازار جیسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی کام کرنا، اور پلس ان کا اپنا آن لائن سیٹ اپ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. مطلب پشاور سے تعلق، جی جی جی، اسٹرکٹ خاندان میں تعلق، مطلب وہ پرورش، اور اس پرورش کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اپنا کاروبار تو اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے ان لاز کا کاروبار آپ سنبھال رہی ہیں. بالکل بالکل. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس طرح سے ہوا کیونکہ میری کہہ لیں شروع سے ہی کچھ عادت تھی، شادی سے پہلے بھی بزنس کی طرف، کام کرنے کی طرف. تو جب میری شادی ہوئی تو میرے فادر ان لا نے یہ چیز میرے اندر دیکھی. تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی تھی اور جا کر ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے. تو وہ مجھے ایک دن یہی کہنے لگے کہ کیا تم چھوٹی چھوٹے کام کرتے ہو تو تم میرے ساتھ کیوں نہیں کام کرتی ہو؟ میں نے کہا ابو جی آپ کے ساتھ کیسے کروں گی، آپ کا تو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے. نہیں بچے چھوٹے چھوٹے سے اسٹارٹ کرو. سو انہوں نے مجھے کھاتے بنانا رجسٹر پر لکھنا سکھایا. رجسٹر پر لکھو. جب میں فرسٹریٹ ہوتی تھی کہ لوگ ایکسل پر کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئرز بنا رہے ہیں، مجھ سے کھاتے لکھوا رہے ہیں، بٹ دین آئی تھنک وہ بنیاد تھی. وہ مینول کام ہی ہوتا ہے. جی ڈیٹا تو اڑ بھی جاتے ہیں، اور بنیاد آپ کی ہونی بڑی ضروری ہے. ایسا ہی ہے. تو ابو جی نے وہ دیکھا
اور پھر ابو جی نے SME ٹریننگ کی, اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا when he was very sick, تو انہوں نے کافی چیزیں میرے حوالے کی. لیکن میں ہر ایک کو یہ بات کہتی ہوتی ہوں, چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, اپنی جگہ بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے 1 سال ہوا 2 سال ہوئے تو ابو نے مجھے میری ماشاء اللہ شادی کو بھی 20 سال ہو چکے ہیں, مجھے کام کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں, تو میں 10 سال مجھے لگے کنونس کرتے ہوئے. آفٹر دیٹ ہی اسٹارٹڈ گیونگ ہز بزنس ٹو می, بیکاز ان کے بھی فادر کا بزنس تھا. اور پھر جب جوڑیا اور میں خوش نصیب اس طرح سے ہوں کہ مجھے میرے فادر ان لا نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے ملوا دیا تھا. صحیح. تو اس طرح سے مجھے وہ اسٹرگل نہیں مجھے دیکھنی پڑی. وہ مجھے ان کی لائف میں ہی, میں نے پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو everything was I knew what to do. لیکن مطلب مجھے یہ ایک چیز جو مجھے بڑا اٹریکٹ کی کہ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں مرد جانے سے بھی کتراتے ہیں, اور ان کے پاس نو ڈاؤٹ انڈاؤٹیڈلی ان کے پاس بائکس بھی ہوتی ہیں, وہ بڑے ایزیلی جا سکتے ہیں, لیکن وہاں فیمیل کا بیٹھنا, اور وہ بھی مطلب ماشاء اللہ سے آپ کی بھی بچے ہیں اور جینزی بچے ہیں, تو وہ کیسے, ان کے لیے آپ کیسی ماں ہیں, اور ان کو کیسا لگتا ہے جب ہماری ماں جو ہے اس طرح کا ایک مشکل کام کر رہی ہے؟ میں شروع میں تو اوبیسلی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, لیکن چونکہ ابو ساتھ تھے تو اتنا مشکل نہیں لگتا تھا. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو I felt very lonely کہ میں کیسے جاؤں گی, میں کیسے کروں گی. میری بیٹیاں 2 ہی بیٹیاں ہیں میری, اینڈ وہ سو سپورٹیو ماشاء اللہ, بڑی ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں, کبھی تنگ نہیں کریں گی. میں تھکی بھی, میں سو رہی ہوں تو کبھی مجھے اٹھائیں گی بھی نہیں آ کر کہ ماما اٹھیں, مجھے ناشتہ دے دیں, کوئی چیز دے دیں, نتھنگ. تو الحمدللہ گھر سے سپورٹ تھی. میری مدر ان لا ماشاء اللہ, میری سسٹر ان لاز بہت سپورٹیو. میرے ہسبینڈ, I cannot thank him enough. Whatever I am today is because جہاں آپ ہیں وہاں پہ undoubtedly آپ کے ہسبینڈ کا سپورٹ is everything, because trust سب سے پہلی چیز ہے, اس کے بعد پھر پیسہ, اور پھر وہ ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ٹرسٹ دکھایا, پھر میرا ادھر جانا. اور میں یہ بہت اعلانیہ بات کرتی ہوں, نو ڈاؤٹ جوڑیا بازار از اے بٹ کنٹروورشل ایریا, بٹ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے عزت کرنے والے ہیں, خاندانی پیسے والے لوگ ہیں. وہ آ کر بہت سپورٹ کرتے ہیں, آ کر بولتے ہیں کوئی پرابلم مجھے ہو. اٹس بن سو مینی ایئرس کہ میں کام کر رہی ہوں, مجھے کبھی کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو آن لائن آپ بزنس کر رہی ہیں, یہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ فیمیلز کے لیے یہ کیا ہے. مطلب اوبویسلی جو بھی پروڈکٹس ہوں گی وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے. اصل میں تو کیمیکلز کو ہی پیورلی دیکھ رہی تھی. میں نے اسٹارٹیڈ آف تو وہ کیمیکلز ہی تھے, لیکن جب میں خود جاتی تھی جوڑیا تو میں یہی اسٹرگل کرتی تھی کہ میرا آنا اتنا مشکل ہے, جبکہ ڈرائیور ہے, گاڑی ہے, میری پارکنگ کی جگہ ہے, سب کچھ فکس ہے. اور ادھر میں اکثر لڑکیوں کو دیکھتی تھی, لیڈیز کو اکا دکا کوئی ہوتی تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ, بچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں, میاں بھی بائک پر ہے, تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. سو یہ اس چیز پر میں آئی کہ ہاؤ اباؤٹ آئی ٹیک جوڑیا ٹو پیپل. ٹھیک ہے, لوگ جوڑیا نہ آئیں, جوڑیا کو ہم اٹھا کر ان کے گھر, ان کی ڈور اسٹیپ پر پہنچا دیں. تو اس پر ہم لوگوں نے آن لائن گروسری اسٹور jodiabazar.com کے نام سے اسٹارٹ کیا تھا. اور اس کو بھی اسٹارٹ کیے ہوئے ماشاء اللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. انیشیلی ہمارا ٹارگیٹ صرف ہوریکاز تھے کہ ہم کیفیز, ریسٹورینٹس اور ہوریکاز کو ہی دیکھیں گے, لیکن پھر میرا جو دل تھا وہ ہوتا تھا کہ نہیں, کچھ لیڈیز کے, گھریلو عورتوں کے لیے بھی کچھ, گھریلو عورتوں کے لیے کرنا ہے, جن کو پیسے بچانے ہیں, جن کو کاسٹ کٹنگ کرنی ہے, جن کو معیاری چیزیں چاہیے لیکن اپنے بجٹ میں چاہیے. تو ان کے لیے پھر میں نے یہ سروس اسٹارٹ کی کہ نہیں, B2C کو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کسٹمرس کے پاس جاتے ہیں, ان کو وہی والے ریٹس دیتے ہیں, وہی والی کوالٹی دیتے ہیں جو جوڑیا بازار میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون کون سی پروڈکٹس ہیں؟ اس میں سارے ہاؤس ہولڈ آئٹمس ہیں, سب گروسری آئٹمس ہیں. اچھا, بلک کوانٹٹی بھی ہے, یعنی اگر آپ کو بوری لینی ہے 50 کلو کی چینی کی تو وہ بھی مل جائے گی آپ کو. آپ کو 1 کلو کی چینی لینی ہے, آپ کو 5 کلو کی لینی ہے تو آپ کو وہ بھی. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مطلب یہ صرف جو ہے نا, یہ ایک ماں نہیں ہے, یہ ایک ماشاءاللہ سے ایک بھرپور جو ہے سپر وومن ہے, اور یہ کام بہت مشکل کام ہے, اور یہ ہماری جو گھر پہ جو بیٹھی مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. جی, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی مدر ہیں, اور ہم آج بنا بھی مدرس ڈے رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی سپورٹ کریں بھائی ان کو. اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ سے بزنس تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ اپنی ماں کو کتنا کریڈٹ دیتی ہیں, یا اگر آپ کی مدر ان لا ہے ان کو, جو ہم ایک عام فہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مائیں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, اور جو ہماری ساس ہیں وہ ہماری ماں کبھی نہیں ہو سکتی, یہ بڑا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس بات کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ میں تو یہ بہت کھلم کھلا کہتی ہوں کہ
کیوں آپ لوگ بہوؤں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہو, یا کوئی آپ داماد پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے ہو. داماد بھی بیٹا ہو سکتا ہے, بہو بھی بیٹی ہو سکتی ہے, اس طرح ساس بھی ماں ہو سکتی ہے. جب میری شادی ہوئی تھی, آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں نے صرف انٹر کیا ہوا تھا, میرے میاں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں نے تمہیں پڑھانا ہے اور کچھ بھی کر لو. اینڈ رائٹ آفٹر مائی میرج آئی کنسیو, میری بیٹی تھی اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اور میں تب کالج جاتی تھی, روز صبح اٹھ کو یونیفارم پہن کر وین میں بیٹھ کر میں کالج جاتی ہوتی تھی, اور میں وہاں سے گھر آتی تھی, اور میں ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی. تب مجھے بہت غصہ آتا ہوتا تھا, اور میری ساس مجھے ایک ہی بات کہتی تھی, ابھی کی سختی ہے گزار لو, آگے جا کے وہ تمہیں کام آئے گی. اور ان کی یہ بات میں آج تک کہتی ہوں, وہ جو کہتی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو میرے بچے اس قابل ہو گئے کہ مجھے بچوں کو ٹائم دینا تھا, بچوں کی اسٹڈیز, ان کو پک ڈراپ کرنا ہے, اس پر میرا دھیان چلا گیا. میری پڑھائی نے مجھے اتنا سکھایا, ظاہر ہے میں کانفیڈنٹ بنی تو میری بیٹیاں کانفیڈنٹ بنی, جب میری بیٹیاں اور میں کانفیڈنٹ بنے, گھر کا ماحول ایک ایسا بنا تو میں آگے بزنس میں بھی ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جا سکی. تو ایک ریلیکس ماں, ایک خوش ماں, ایک اچھا گھر چلاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اگر ماں خوش نہیں ہے, یا ماں ٹینس ہے, یا ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو وہ آگے جنریشن نہیں چلا پاتی. کیونکہ ماں جو ہے نا وہ پوری نسل چلا رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے اس کا شعور کا بھی ہونا بڑا ضروری ہے, اس کو علم حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو کیا ڈیلیور کرے گی. جی بالکل. اور صرف ایجوکیشن نہیں ہے, دیکھیں میں جو بات کر تربیت بھی ہے نا. مینٹل پیس از ویری امپورٹنٹ فار اے مدر. مینٹل پیس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ دا مینٹل پیس شی ول گیٹ اونلی فرام دا فیملی. کہ جب فیملی کی طرف سے اس کو سکون والا ماحول ملے گا تو وہ آگے بھی اچھے سے ڈیلیور سے کام کر سکتی ہے. وہ اپنے بزنس میں پیس آف مائنڈ رکھے گی, وہ بچوں کے ساتھ پیس آف مائنڈ, وہ میاں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہیں گے. تو ہر طرح سے سپورٹ ہوتی ہے. جس طرح سے ایک عورت سپورٹ کر رہی ہے کہ فائنینشلی میں سپورٹ کر رہی ہوں, چلو میں, تو آپ مجھے ایموشنل سپورٹ. بالکل بالکل. وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. بالکل. ہاں, یہ دونوں طرف ون ون سچویشن رہتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی جو ہمارے ایک جنریشن ہے جس میں ہم نے لوگوں کو اور ایجز کو جو نا بڑا ڈفرینشیٹ کر دیا, یہ جینزی ہے, یہ جو الفا جینزی ہے, یہ ملینیل ہے, اور پھر جو 1980s کے سے 90 تک کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی فہرست میں نہیں آ رہے ہوتے. کیا ہے ان ماؤں کو, کیا میسج, جو آگے بھی شادیاں کریں گی ان کو کیا میسج دیں گی آپ, کیا کہتی ہیں کہ کیا ہمیں معاشرہ تشکیل دینے میں کیا پوائنٹرز ہیں جو لے کے چلنے چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. انڈیپینڈنٹ اسی کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اور آپ ہر ایک کے خلاف جا کرو میں تو یہ کر چھوڑوں گی. آپ اپنے آپ کو پروف کریں, ٹیک اسمال لٹل اسٹیپس. میں کہتی ہوں ایک دن میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی, آپ روز تھوڑی محنت کریں, آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کنونس کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا ان کو بھی, معاشرے کو بھی, گھر کو بھی, اور سب کو ساتھ لے کر چلے. تو انشاءاللہ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ فیملی آپ کو سپورٹ نہ کرے اور پھر آپ کو کہیں ایک مقام تک پہنچائے نہیں. اور پھر جب آپ ایک مقام تک پہنچتے ہو نا, ایوری ون نیڈ سپورٹ. پھر آپ پیچھے دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہو. تو میرا جو میسج اب کی جنریشن کو ہے کہ ڈونٹ بی باغی, ٹھیک ہے, سب کو ساتھ لے کر چلیے. فیملی کو, گھر والوں کو, ایجوکیشن از امپورٹنٹ بٹ فیملی از آلسو ویری امپورٹنٹ. ڈیفینیٹلی پرائیورٹی وہی ہے نا جی. امیڈیٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ فیملی ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے, اور پھر جو وہ آپ کو کامیابی کے مقام پر دیکھ کر خوش ہوگی نا, وہ آپ کو اور خوشی ملے گی. بالکل ایسا ہی. تو اکیلے ایک جگہ پر پہنچ کر کیا کرنا ہے. صحیح. تو یہ تو ہمارے مطلب ماشاء اللہ سے میں ان سے جو بات کر رہی ہوں ماشاء اللہ سے اس کا اتنا اچھا جواب ہے اور اتنا کلیئرٹی کے ساتھ جواب ہے. مجھے پتہ ہے اپنی ماں کو اگر میں کہوں کہ آج کے دن, مطلب آج کا دن ہماری ماؤں کا دن ہے, کچھ الفاظ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, ان کو کچھ کہنا چاہیں جو آج تک شاید آپ نے کنفیس ان سے نہ کیا ہو, تو پلیز ہمارے ویورز کے سامنے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ماؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں, یا مائیں ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتی ہیں. اپنی امی کے لیے آبویس اپنی امی کے لیے تو یہ شی از این آئرن لیڈی. ماشاء اللہ, میں ان کو یہی کہتی ہوں, شی از این آئرن لیڈی. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو تھینک یو کرنے کے, کیونکہ اگر میں ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں دیکھتی تو شاید میں انڈیپینڈنٹ خود ہونا سیکھتی ہی نہیں. اور ان کو میں نے اتنا انڈیپینڈنٹ دیکھا کہ آج میرے پاس کچھ بھی پرابلم آتی ہے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں اگر امی ہوتی اس جگہ پر تو وہ کیسے کرتی. تو امی کا تو بہت بڑا رول ہے میری لائف میں, کیونکہ میں نے, اور صرف میں نہیں, میری ساری بہنیں, ہم سب بہنیں ہی ایسی ہیں, وی آل آر ویری انڈیپینڈنٹ. اور اس کا ریزن ہی امی ہے, کیونکہ امی اتنی اسٹرانگ تھی ایموشنلی کہ ان کی وجہ سے ہم بہت اسٹرانگ ہو گئے. اور اس کا بھی کریڈٹ ابو کو بھی جاتا ہے,
کیونکہ اٹس ناٹ اونلی دا گن, ہاں. اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. تو ابو نے ہی امی کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنایا, پھر امی کو اتنی آزادی دی, اتنا ٹرسٹ دیا کہ امی نے آگے ہم لوگوں کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنایا. آج ہم انڈیپینڈنٹ ہیں تو ہم آگے اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں. تو امی کو تو سلوٹ ہے. شی از مائی آئرن لیڈی, مائی آل ٹائم فیوریٹ. میری مدر ان لا آن دا ادر ہینڈ, اگر وہ مجھے گھر میں سپورٹ نہ دیتی, کیونکہ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کام پر جاتی ہیں, آپ صبح جاتی ہیں, کیونکہ جوڑیا جانا اور آنے میں مجھے 3 گھنٹے راستے میں لگ جاتے ہیں. جی جیسا ہی. تو اگر وہ مجھے گھر میں سپورٹ نہ دیتی تو میں آفس نہ دیکھ سکتی. تو امی کا بھی بہت تھینک یو, کیونکہ وہ ان کو بھی میں امی ہی کہتی ہوں. تو ان کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ ان جب میں کالج جاتی تھی تو وہ میرے بچے دیکھتی تھیں, میرے بچوں کو انہوں نے پالا ہے. تو واٹ ایور آئی ایم, اٹس ناٹ مائی, میری ہی اکیلی جرنی نہیں ہے یہ پوری میری فیملی کی ہے, میری اپنی فیملی کی بھی, میرے سسرال کی بھی ہے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا میں اپنے بچوں کے پیچھے کھانا لے لے کر دوڑی ہوں کہ ان کو کھانا کھلا دوں. میری نندوں نے میری بیٹیوں کو کھانا کھلایا, ماشاءاللہ بہت کم ہوتا ہے ایسے. جی جی. تو ماشاء اللہ ٹچ وڈ الحمد للہ کہ مجھے بہت فیملی کی سپورٹ ملی. اور اسی لیے میں ہر ایک کو یہ بات کرتی ہوں کہ فیملی کو آپ امپورٹنس دیں, اس کے ساتھ لے کر چلیں, تو اللہ پاک آپ کے کام میں بھی برکت ڈالتا ہے, آپ کو عزت بھی دیتا ہے, کامیابی بھی دیتا ہے. نہیں, وی وش یو بیسٹ آف لک فار یور کمنگ وینچرز ایز ویل. اور یہاں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ڈسکرائب کیا نا, ہمارے بہت چند جو کہیں گے کہ کم لمحات میں اور چیزوں کو سم اپ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ, تھینکس فار کمنگ. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک ایسی خاتون جو ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور ایک بہو بھی ہے, اور ایک بہت پیارے انسان بھی ہے, جن سے جب بھی ملاقات رہی بڑی اچھی رہی اور پازیٹیو چیزیں ہم نے سیکھی. تو ہم ان کو بھی مدرس ڈے بہت بہت مبارک ہو یہ کہتے ہیں. اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنوں کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور شو مدرس ڈے کے حوالے سے آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. تو اپنا رکھیے گا بہت خیال, مجھ سے کیجیے گا بہت پیار. اللہ حافظ.